السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل سے ہم نے حج تمتع ادا کرنے کا مکمل عملی طریقہ سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کل کی ویڈیو میں ہم نے عمرہ ادا کرنے کا مسنون مکمل طریقہ جان لیا تھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم حج کے ارکان ادا کرنے کا مکمل طریقہ جانیں گے۔ یہ طریقہ آپ کو ڈے بائی ڈے یعنی کہ دن بدن 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تمام مناسک آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی جائیں گی، اس لیے ویڈیو بڑی زبردست ہونے والی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے تاکہ آپ بھی حج ادا کرنے کا مکمل طریقہ جان سکے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، اس کے لیے پہلے سے معذرت خواہ ہیں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اسکرین پر اور آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جیسا کہ کل کی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ عمرہ ادائیگی کے بعد حاجی مکہ ہی میں بغیر احرام کے رہے گا۔ پھر جب حج کا وقت یعنی 8 ذی الحجہ آ جائے تو غسل کر کے حج کا احرام باندھ لے اور طواف کر کے سعی کر لے۔ یہ سعی مقدم ہوگی، یعنی اگر ابھی سعی کر لی تو پھر طواف زیارت کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر ابھی سعی نہیں کی تو پھر طواف زیارت کے بعد سعی کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد منا چلا جائے، 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کے سورج نکلنے تک منا میں رہے۔ 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد عرفات روانہ ہو جائے۔ اگر مکتب والے اس سے پہلے لے جائے تو پہلے چلا جائے، کوئی حرج نہیں۔ زوال سے پہلے عرفات پہنچ جائے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو ظہر پڑھ لے۔ اگر مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے پڑھے تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھے، پہلے ظہر پھر عصر۔ اگر اپنے خیمہ میں پڑھنی ہو تو اذان دے کر اقامت کے ساتھ صرف ظہر پڑھے، پھر وقوف کرے، اس میں دعائیں پڑھے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف وغیرہ جس قدر ہو سکے پڑھے، کھڑا ہو کر پڑھتا رہے، کھڑے کھڑے تھک جائے تو بیٹھ کر پڑھے۔ عصر کا وقت آئے تو اذان و اقامت کے ساتھ عصر پڑھے، پھر غروب تک اسی طرح دعا اور ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ غروب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ مغرب کی نماز عرفات میں نہ پڑھے بلکہ مزدلفہ میں جا کر ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی فرض نماز اکٹھے عشاء کے وقت میں پڑھے۔ پھر اس کے بعد پہلے مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت اور وتر وغیرہ پڑھے۔ پھر نیند کا تقاضا ہو تو سو جائے، اور اگر جاگنا چاہے تو ذکر، تسبیح، درود اور استغفار اور تلاوت وغیرہ میں اس دوران تقریباً مشغول رہے۔ تہجد پڑھے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، 70 کنکریاں بھی جمع کر لے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز اول وقت یعنی اندھیرے میں پڑھے، پھر کھڑے ہو کر وقوف کرے اور کچھ دیر دعا کرے۔ پھر اس کے بعد منا آ جائے۔ منا میں اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ یعنی سب سے آخر والے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے۔ اس کے بعد منا ہی میں یا حدود حرم کے اندر کہیں بھی قربانی کرے، پھر سر منڈائے۔ سر منڈانے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے، کیونکہ بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا طواف زیارت کے بعد ہی حلال ہوگا۔
تو میرے دوستو اس سال یعنی 2026 سے سعودی حکومت کی طرف سے قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب یہ تمام قربانیاں حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو اس لیے حاجی حلق یا قصر کب کرے گا اور احرام سے کب حلال ہوگا، اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم ایک مستقل ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ احکامات تھوڑے سے مختلف ہو چکے ہیں۔ اب احرام کھول کر سلے ہوئے کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ آ جائے اور طواف زیارت کرے، یہ طواف فرض ہے۔ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کے بعد سعی نہ کی ہو تو اب طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرے، پھر اس کے بعد مینا واپس آ جائے، رات کو مینا میں رہے۔ صبح یعنی 11 ذی الحجہ کی صبح اٹھ کر زوال کے بعد ترتیب سے سب سے پہلے والے شیطان کو الگ الگ 7 کنکریاں مار کر ایک طرف ہو کر دعا کرے، پھر دوسرے شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں مار کر کچھ دور ہو کر دعا کرے، پھر تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر دعا کیے بغیر واپس آ جائے، یہ رات بھی مینا میں گزارے۔ صبح یعنی کہ 12 ذی الحج کی صبح کو پھر زوال کے بعد اسی طرح تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارے۔ اب اگر 12 ذی الحجہ کو ہی مکہ مکرمہ واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک مینا میں رکے گا تو 13 ذی الحجہ کی رمی یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مارنا بھی کرنی پڑے گی۔ 10 سے 12 ذی الحجہ کے اندر طواف زیارت ضرور کرے، ورنہ 12 کے بعد طواف زیارت کرنے کی صورت میں تاخیر کی وجہ سے ایک دم لازم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تمام افعال کرنے سے حج مکمل ہو گیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے وطن واپس آتے وقت طواف وداع کر کے آئے، کیونکہ یہ طواف واجب ہے۔ تو میرے دوستو حج کا مکمل طریقہ یعنی کہ 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ادا کیے جانے والے تمام مناسک کے بارے میں آپ کو جانکاری مل چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آخر میں عرض ہے، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔